بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اباضیہ فرقہ کیا ہے؟ اس کے عقائد و نظریات کیا ہے؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ اباضیہ مسلک کا بانی عبداللہ ابن عباس کون تھا؟ اباضیہ مسلک اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں؟ اباضیہ فرقے کے لوگ آج کل کہاں پائے جاتے ہیں؟ ناظرین، محققین کے مطابق قرون اولیٰ سے اسلام میں 3 بڑے فرقے ہیں، جن میں اہل سنت، اہل تشیع اور خارجیت شامل ہیں۔ اباضیہ فرقہ خوارج کی ہی ایک شاخ ہے، جسے اس فرقے کے بانی عبداللہ ابن عباس تمیمی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ فرقہ اباضیہ کو اہل دعوت، اہل استقامت اور جامعۃ المسلمین کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سن 658 عیسوی میں جب جنگ نہروان میں خوارج کو زبردست شکست دی تو اس کے بعد خارجی منتشر ہو گئے اور بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی دوران ان کے اندر ایسا گروہ وجود میں آیا جسے ابادیت کا نام دیا گیا۔ اردو میں اسے اباضیت اور عربی میں عبادیت کہا جاتا ہے۔ اس گروہ کا بانی عبداللہ ابن عباس تھا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق عبداللہ ابن عباس پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عراق کے شہر بصرہ میں گزارا۔ یزید کے دور کے بعد عبداللہ ابن عباس نے اباضیت مکتبہ فکر کے اصولوں و قوانین کو وضع کیے اور ان کو عملی شکل دی۔ اس زمانے کی ایک اور مشہور شخصیت جابر ابن زید نے عبداللہ ابن عباس کے عقائد و نظریات کی تائید کی اور اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ناظرین، 700 عیسوی میں عبداللہ ابن عباس کی وفات کے بعد جابر ابن زید اباضیہ فرقہ کے دوسرے امام مقرر کیے گئے۔ خلافت بنو امیہ کے ساتھ خراب تعلقات کی وجہ سے اباضیہ مسلک سے تعلق رکھنے والے اباضیوں کو عراق سے بے دخل کیا گیا، جس کے بعد یہ لوگ عمان میں قیام پذیر ہو گئے۔ ناظرین، سن 745 عیسوی میں اباضیوں نے یمن کے علاقے میں پہلی اباضی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بعد میں یہ سلطنت یمن سے مکہ اور مدینہ کے علاقوں تک پھیل گئی، لیکن یہ سلطنت صرف 3 سال تک قائم رہ سکی اور 748 عیسوی میں بنو امیہ نے ان سے یہ علاقے چھین لیے اور 750 عیسوی میں اباضیوں نے عمان میں اپنی حکومت قائم کر لی، جو آج تک جاری ہے۔ اس وقت اباضیوں کی بڑی تعداد الجزائر، تیونس، لیبیا، مشرقی افریقہ، عمان وغیرہ میں آباد تھے۔ خاص طور پر عمان کو ان کی مذہبی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق وہاں کے 75% لوگ اباضیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، قرآنی تعلیمات اور احادیث و آثار کے پیش نظر اہل سنت کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اباضی اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اباضیہ معتزلہ کی طرح قرآن پاک کو مخلوق سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی صفات میں سے ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے مخلوق ہونے کا انکار کیا تو عباسی خلیفہ کی جانب سے انہیں سخت اذیتیں دی گئی، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ ناظرین، اباضیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے دنیا سے جائے گا، اگرچہ وہ کلمہ گو ہو اور پابند نماز ہو، تو پھر بھی اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے
کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ جل شانہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں آخرت کے متعلق کئی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مثلا میزان عدل قائم کیا جائے گا اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، لیکن بعضی اس طرح کی چیزوں میں تعویل کرتے ہیں اور احادیث میں ان چیزوں کی جو تفصیلات ہیں انہیں نہیں مانتے، جبکہ اہل سنت ان عقائد کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ بعضی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ ان سے اجتہادی خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ ناظرین، بعضی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ نماز میں تکبیرہ تحریمہ کے وقت رفع یدین نہیں کرتے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے آخر میں صرف ایک طرف سلام پھیرتے ہیں۔ جمہور علماء و محدثین کا اجماع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد روح زمین پر سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف اور پھر دیگر کتب احادیث کا مقام ہے۔ لیکن عباضیہ فرقے کے مطابق مسند ربی بن زہیب کو بخاری و مسلم پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ناظرین، قدیم دور کے تشدد پرست عباضی مسلمانوں کے دوسرے تمام فرقوں کو کافر سمجھتے تھے، لیکن آج کل عمان میں پائے جانے والے اکثر عباضی لوگ اس عقیدے پر یقین نہیں رکھتے۔ عباضی عمان میں بنائی جانے والی منفرد مساجد کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ناظرین، اہل سنت عباضیہ فرقے کو کافر قرار نہیں دیتے، لیکن ان کے عقائد فاسدہ اور اعمال شنیعہ کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے ضرور منع کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتیان کرام نے عباضی فرقے کی متشدد جماعت کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ عباضین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ عباضیہ گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فتوے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ عباضی فرقے کے لوگوں نے اپنے عقائد میں نرمی اختیار کرنا شروع کر دی۔ ناظرین، موجودہ دور کے عباضی قرون اولیٰ کے عباضیوں کی طرح عقائد کے لحاظ سے پرتشدد نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فرقے نے اپنے آپ کو کافی تبدیل کیا ہے، لہٰذا اعتقادی اور فقہی مسائل کے لحاظ سے ان لوگوں کا شمار مسلمانوں میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ انہیں صحیح العقیدہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔